بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وكيل له ولا مشير له ولا معين له وصلي على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يابى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ لطف خدا پاک کی تصویر کھنچ گئی گرنے لگے جب آنکھ میں احسان مصطفیٰ اسلام کا زمانہ بھر کا سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ میرے ہزار دل ہوں صدقے حضور پر میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ رشتہ میرا خدا کی مخلوق سے چھوٹ جائے پر چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان مصطفیٰ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال لو کرتا صرف محمد کی غلامی کا میرے واجب الاحترام صدر احترام دوستوں اور بزرگوں میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا میں اور آپ ایمان والے ہیں یہ نہیں بول رہے ہیں اللہ پاک نے یا الذین آمنوا فرما کر ایمان والوں سے خطاب فرمایا پورا قرآن اگر آپ پڑھیں تو کبھی اللہ نے انبیاء سے خطاب کیا یا آدم کہہ کے آدم جناب آدم سے خطاب کیا یا نوح کہہ کے اللہ نے حضرت نوح سے خطاب کیا یا زکریا کہہ کے حضرت زکریا سے خطاب کیا اللہ پاک نے یا موسیٰ کہہ کے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا یا رسول یا نبی فرما کر اپنے محبوب سے خطاب کیا جہاں یا الذین آمنوا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں پورے قرآن پاک میں تقریباً 86 مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ پاک نے یا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا ہے 86 مقام پورے قرآن میں ایسے ہیں جہاں یا الذین آمنوا جب اللہ ایمان والوں سے کوئی خطاب کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کام کے کرنے کا یا کسی برائی سے رکنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو اس وقت توجہ سے بات سننی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے جب کوئی بڑا آدمی چھوٹے سے خطاب کرتا ہے تو ہر چھوٹا توجہ سے بات سنتا ہے جناب ایم پی مجھ سے بات کر رہے ہیں ایم ایل اے مجھ سے
بات کر رہے ہیں، جناب بڑا افسر ہے وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو اللہ کتنا بڑا ہے اور مجھ سے آپ سے کوئی اللہ پاک حکم جاری فرما رہے ہیں تو اس کو کتنا توجہ سے سننا چاہیے۔ پورے قرآن میں 86 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ایمان والوں نماز کی پابندی کرو، ایمان والوں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، ایمان والوں اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو حج بیت اللہ ادا کرو، ایمان والوں جب گلی سے گزر رہے ہو اور کوئی عورت سامنے آ جائے تو اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، ایمان والوں سچ بولا کرو، ایمان والوں تم جھوٹ سے بچا کرو، ایمان والوں اپنے اندر حیا پیدا کرو، ایمان والوں تم تقویت پیدا کرو، ایمان والوں تم جہاد کے لیے نکلو، ایمان والوں تم تبلیغ کے لیے نکلو، ایمان والوں اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ 86 مقام ایسے ہیں کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مجھ سے خطاب کیا ہے، آپ سے خطاب کیا۔ اس آیت میں بڑی عجیب بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ایمان والوں پورے کے پورے کرو اسلام میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو، ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اب ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اس کو توجہ سے سنو۔ محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام محبوب علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے اور مسجد نبوی، جب صحابہ اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھتے تھے علماء نے لکھا یوں لگتا تھا جیسے چاند ستاروں کے درمیان جھلک رہا ہے، صحابہ سارے ستارے ہیں اور محبوب کی ساتھ چاند کی، اس لیے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نام بین عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محبوب علیہ السلام کے قریب بیٹھے تھے، اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا، فرمایا وہ اندر جو آدمی داخل ہوا اس کا انداز یہ تھا علیہ شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بالکل سفید تھے، شدید سواد الشعر، جس کے بال کالے سیاہ تھے، لا یری علیہ اثر السفر، جس کے اوپر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا کہ دور سے آ رہا ہے، لا یعرف احد منا، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی آیا دور سے تھا، وجیہ و شکل آدمی تھا، صاف ستھرا لباس اس کا تھا، چہرے سے بڑا خوبصورت تھا، نورانی اس کا چہرہ تھا، چہرہ اس کا چمک رہا تھا، قد اس کا بڑا تھا، دیکھتے ہوئے بڑا عجیب منظر تھا، فرمایا وہ اندر داخل ہوا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں، لیکن محبوب علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھا، حتیٰ کہ اپنا وہ اتنا قریب بیٹھا کہ محبوب کے گھٹنے مبارک اس کے گھٹنے مبارک کے ساتھ لگ گئے، وضع کفی علی کفی فضعی، فرمایا اس نے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور آتے ہی کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیں اسلام کیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، محبوب نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ، اللہ کو مشکل کشا سمجھ، اللہ کو حاجت روا سمجھ، کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وان تشهد ان محمد عبدہ ورسول، اور گواہی دے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اس کا رسول ہے، اور اگر نماز کا وقت ہو جائے پابندی سے نماز کو ادا کرو، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کرو، اگر اللہ نے جانے کی طاقت رکھی ہے تو حج بیت اللہ ادا کرو، یہ اسلام ہے۔ تو اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آپ نے سچ کہا، ہم نے بڑا تعجب کیا کہ یہ سارا وہ صدیق ہو، سوال بھی خود کرتا ہے تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا یا رسول اللہ اخبرنی من اہل ایمان، مجھے یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ محبوب نے فرمایا ان تؤمن باللہ ورسولہ وان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تو ایمان لا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، فرمایا تمام رسولوں پر ایمان، اچھے برے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا۔ اخبرنی عن الاحسان، یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ محبوب نے فرمایا احسان یہ ہے کأنک تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اس مقام پر نہیں پہنچتے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اس نے یہ سوال کیا، محبوب نے ایمان بھی سمجھایا اسلام بھی،
महबूब अलैहिस्सलाम की मजलिस में जब कोई आकर सवाल करता था तो महबूब उसका जवाब नहीं। कभी ऐसे भी होता था कि महबूब खुद सवाल करते रहे। आप अलैहिस्सलाम ने एक खुद सवाल किया, अय्युकुम मन अस्ता मिनकुम साहिबा, मेरे साहबा ये बताओ तुम में से आज रोजा किसने रखा है? नफली रोजे की बात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर मैंने रोजा रखा है। महबूब ने फरमाया कहते से या अबू बकर, अबू बकर तू बैठ जा। फरमाया अय्युकुम मन अकबा मिनकुम जनाजा, तुम में से कौन है जिसने आज जनाजा पढ़ा हो? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, अल्लाह के पैगंबर मैंने जनाजा पढ़ा है। महबूब ने फरमाया अय्युकुम मन आदा मिनकुम मरीज़ा, तुम में से कौन है जिसने आज मरीज की इयादत की हो? अबू बकर ने कहा आना या रसूलल्लाह, मैंने इयादत की है। महबूब ने फरमाया बैठ जाओ। फिर चौथा सवाल अल्लाह के पैगंबर ने किया, मन अतमा मिनकुम यौम मस्कीना, ये बताओ तुम में से आज किसने मस्कीन को खाना खिलाया, यानी रोजा किसने रखा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने। महबूब ने फरमाया जनाजा किसने पढ़ा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने। महबूब ने फरमाया ये बताओ मरीज की इयादत किसने की? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने। महबूब ने फरमाया मस्कीन को खाना किसने खिलाया? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने। तो महबूब ने फरमाया जिस मेरे उम्मती ने एक दिन में ये चारों काम किए, मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ जब वो दुनिया से रुखसत होगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा। तो महबूब की मजलिस में सवाल होते और महबूब कभी खुद सवाल करते। मैं बताना ये चाहता हूँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब इसको समझो कि इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। मेरा अल्लाह मुझे आपको कहना क्या चाहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाकर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, अपनों को पता चला, परायों को पता चला, अपनों को पता चला, पैगानों को पता चला, नाइयों को पता चला, पुरानों को पता चला, कुछ पागलों को पता चला, कुछ सियानों को पता चला। यानी अल्लाह का नबी आखिरी इमामुल अंबिया, सरदारुल अंबिया हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। कोई देखने के लिए आया, कोई बात सुनने के लिए आया। किसी ने कहा जाके देखो तो सही कि वो अल्लाह का पैगंबर कैसे है। किसी ने कहा जाके बात तो सुने वो कौन सी दावत लाया है। इसलिए सारे के सारे महबूब को देखने के लिए आ रहे थे। वहाँ यहूदी भी थे, नसारा भी थे। उन्होंने कहा चलो हम भी आखिरी नबी का दीदार करके हैं। महबूब वहाँ पर बैठे हैं। कोई आकर चेहरा अनवर देखता है तो देखता ही रहता है, क्योंकि कायनात में अल्लाह ने इतना खूबसूरत किसी को पैदा नहीं किया जितना तेरे और मेरे महबूब को पैदा किया है। तो लोगों ने कहा सच्चा नबी है। किसी ने कहा कि पता नहीं बात सुनने की कौन सी बात करता है। हत्ता कि बात चलते चलते जब यहूदियों तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर हैं। कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, आखिरी किताब आखिरी शरीयत लाया हूँ, हम क्यों ना इसके साथ मुनाजरा करें। तो उनका एक बड़ा आलिम था जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन सलाम था। ये यहूदियों का बड़ा आलिम है, कुरान इंजील ज़बूर का आलिम है। उन्होंने उसको तैयार किया, कहा कि एक पैगंबर आए हैं, वो कहते हैं मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, चलो उसके साथ मुनाजरा करते हैं और जाकर गुफ्तगू करते हैं। इधर अल्लाह के पैगंबर से उन्होंने कहा कि हम अपना आलिम लाते हैं, आप उनसे बात करें, अगर आप जीत गए तो हम ईमान लाएंगे, अगर वो जीत गया तो नौजुबान आप फिर छूटे हैं। महबूब ने फरमाया अच्छा जिसको लाना चाहते हो लाओ। वो गए अब्दुल्लाह बिन सलाम के पास कि इतना बड़ा कुरान इंजील का आलिम है, अब जाकर अल्लाह के पैगंबर से बात करनी है। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहता है 40-50 आदमियों के साथ पहली मरतबा में अल्लाह के पैगंबर के पास आया मुनाज़रा करने था, मुजादला करने था, बहस मुबाहसा करने था, सवाल जवाब करने था। जब मैं आया तो महबूब तशरीफ फरमाते, सहाबा बैठे थे, महबूब गुफ्तगू कर रहे थे। वो कहते हैं मैं पीछे आकर बैठ गया। सबसे पहले जब मेरी निगाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर पड़ी तो मेरे दिल ने उसी वक्त कहा हाज़िर वजह नहीं सब वजह कज़ा, रब्बे मोहम्मद की कसम है ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, क्योंकि महबूब इतने हसीन और जमील हैं। हर नबी हसीन होता है, ये भी हसीन है, हर नबी कामिल होता है, ये भी कामिल है। लेकिन मेरा अकीदा ये है हर नबी आसन हसीन है, मोहम्मद आसन है, हर नबी कामिल है, ये अकमल है, हर नबी फाज़िल है, ये अफज़ल है। सारे नबी अपनी जगह हसीन है, लेकिन कायनात का हुस्न जहाँ खत्म होता है वहाँ से मोहम्मद का हुस्न शुरू होता है। ऐसे है नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कायनात को हसीन पैदा किया है नहीं, क्या बोले हर कायनात की हर चीज हसीन है। बूटा बूटा हसीन, पत्ता पत्ता हसीन, हर एक के ज़ायके हसीन, किसी की खुशबू हसीन। कायनात की हर चीज को अल्लाह ने खूबसूरत पैदा किया है। लेकिन मेरा अकीदा ये है कायनात की जिस चीज को देखो अल्लाह की कुदरत और कारीगरी नजर आती है। भाई आसमान की बुलंदी को देखो तो खूबसूरती की इंतहा है, जमीन की वुसअत को देखो तो खूबसूरती की इंतहा है, पहाड़ों की सलाबत को देखो तो खूबसूरती की इंतहा है, दरियाओं की रवानी को देखो खूबसूरती की इंतहा है, समंदर की तुगयानी को देखो खूबसूरती की इंतहा है, अगर बादल के गरजपन को देखो खूबसूरती की इंतहा है, शेर की धार को देखो खूबसूरती की इंतहा है।
ہاتھی کی بناوٹ اور سجاوٹ کو دیکھو تو خوبصورتی کی انتہا ہے، پوش قضا کی رنگینی کو دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، اگر بچے کی تلاوت کو دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، اگر پھول کی نفاست کو دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، گلاب کی تلاوت کو دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، موتی کی جگمگاہٹ کو دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، اور صبح کی تازگی دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، سورج کی تمازت دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، چاند کی برودت دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، پھر نواز و کواکب و نجوم یعنی ستاروں کی جگمگاہٹ کو دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، کہکشاں کی رونق کو دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، اور بنارس کی صبح دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، اگر ہرن کی آنکھ کو دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، مور کے پروں کو دیکھو خوبصورتی کی انتہا ہے، یعنی کائنات کا چپا چپا حسین ہے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کائنات کے حسن کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد کے حسن کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں بولے؟ وہ کہتے ہیں آج میں بیٹھا میں نے دیکھا کہ اس معمول جیسا کوئی حسین اور یہ چہرہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھو اللہ نے معمول کو حسن بھی سب سے اعلیٰ دیا ہے اور نام بھی سب سے اعلیٰ دیا ہے، یا نہیں یہ بولے؟ ہر نبی کا نام خوبصورت ہے، لیکن آپ نے معمول کے ہم نام کو دیکھو تو اللہ نے نام بھی بڑا عجیب دیا ہے۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، لیکن قرآن پڑھیں رب نے کہیں اپنے آپ کو رحمان کہا، کہیں رحیم کہا، کہیں مالک کہا، کہیں قدوس کہا، کہیں سلام کہا، کہیں مومن کہا، کہیں مہیمن کہا، کہیں عزیز کہا، کہیں جبار کہا، کہیں متکبر کہا، کہیں خالق کہا، کہیں باری کہا، کہیں مصور کہا، کہیں غفار کہا، کہیں وہاب کہا، کہیں رزاق کہا، کہیں حی کہا، کہیں قیوم کہا، کہیں ممید کہا، حی کہا، اللہ نے اول کہا، آخر کہا، ظاہر کہا، باطن کہا، کہیں والی کہا، کہیں متعال کہا، کہیں بر کہا، کہیں تمام کہا، کہیں رؤوف الرحیم کہا، کہیں مالک الملک کہا، کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں اپنے آپ کو رؤوف کہا، رحیم کہا، ممید کہا، حی کہا، قیوم کہا، کہیں اللہ پاک نے صبور کہا، کہیں رشید کہا۔ یہ 99 نام بھی اللہ کے قرآن پاک میں ہیں۔ تیرے میرے محبوب نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو اللہ کے ناموں کو یاد کر لے اللہ اس کو بھی جنت میں دے دے۔ لیکن ہر نبی کا ایک نام، آپ نے قرآن پڑھا آدم ایک ہی نام ہے دوسرا کوئی نام نہیں، آپ نے نوح پڑھا تو ایک نام ہے دوسرا کوئی نہیں، آپ نے شیش پڑھا تو ایک نام ہے دوسرا کوئی نہیں، ہر نبی کا ایک نام اور اللہ کا ایک ذاتی نام 99 صفاتی۔ ویسے اللہ کی صفات دنیا کو احاطہ نہیں کر سکا، لیکن جب تیرے میرے محبوب کی باری آئی اللہ نے 2 نام ذاتی دیے اور دونوں کو قرآن میں ذکر کیا، ایک جگہ پہ محمد فرمایا، ایک جگہ پہ احمد فرمایا، ہر نبی کو ایک نام دیے ہیں لیکن تیرے میرے محبوب کو ذاتی نام 2 دیے ہیں۔ لیکن جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث اور تاریخ کا اور کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پہ اگر ہم پڑھیں تو کہیں محبوب کا نام مصطفیٰ نظر آتا ہے، کہیں مجتبیٰ نظر آتا ہے، کہیں مقتدیٰ نظر آتا ہے، کہیں مکرم نظر آتا ہے، کہیں محبوب کا نام عالم نظر آتا ہے، کہیں خاتم نظر آتا ہے، کہیں شاکر نظر آتا ہے، کہیں محبوب کا نام مبلغ نظر آتا ہے، کہیں محبوب کا نام مزمل نظر آتا ہے، کہیں محبوب کا نام مدثر نظر آتا ہے، کہیں محبوب کا نام ناز نظر آتا ہے، کہیں محبوب کا نام عبداللہ نظر آتا ہے، کہیں محبوب کا نام یاسین نظر آتا ہے، کہیں عابد نظر آتا ہے، کہیں زید نظر آتا ہے، کہیں شہد نظر آتا ہے، کہیں بشیر نظر آتا ہے، کہیں نذیر نظر آتا ہے، کہیں داعین اللہ نظر آتا ہے، کہیں حامی نظر آتا ہے، کہیں قاری نظر آتا ہے، کہیں ماہی نظر آتا ہے، کہیں محبوب کا نام المنصور نظر آتا ہے، کہیں برہان نظر آتا ہے، کہیں الحق نظر آتا ہے، کہیں رؤوف نظر آتا ہے، کہیں کریم نظر آتا ہے۔ یہ سارے محبوب کے نام ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر میں اگر آگے کہوں محبوب کا پہلے آسمان پر نام احمد ہے، دوسرے آسمان پہ مرتضیٰ ہے، تیسرے آسمان پہ مرتبہ ہے، چوتھے آسمان پہ مزکی ہے، پانچویں آسمان پہ مجیب ہے، چھٹے آسمان پہ مظہر ہے، ساتویں آسمان پہ مکرم ہے، عرش بری پہ آپ کا نام رسول اللہ ہے، کرسی کے پیشانی پر حبیب اللہ ہے، جنت کے پتھروں پر صفی اللہ ہے، محبوب کا نام انبیاء کے نزدیک عبد الوہاب ہے، جنت میں محبوب کا نام عبد الکریم ہے، جبال و پہاڑ میں محبوب کا نام عبد الخالق ہے، اڑتے ہوئے پرندوں میں محبوب کا نام عبد الغفار ہے، اور سمندر کے لہروں میں محبوب کا نام عبد القدوس ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں کنویں و گھوڑوں میں محبوب کا نام عبد الغیاث ہے، پھر تورات میں محبوب کا نام تاہتاب ہے، انجیل کے میں محبوب کا نام فاروق ہے، اور زبور میں محبوب کا نام عاقب ہے، قرآن اٹھاؤ تو محمد احمد ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، تاہا کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، کہیں حامیم والشمس والضحیٰ، سلام اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا تو مصطفیٰ بھی دکھا۔ 2 چیزیں اللہ نے محبوب کو بڑی عجیب رکھا کی، ایک حسن اور ایک نام، اور تیسری چیز یہ ہے اگر محبوب نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی رہنائی بھی نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ ہے تو محبوب کی برکت ہے، آج میں آپ مسلمان ہیں تو کس کی برکت ہے؟ یہ محبوب کی دعوت اور محنت کا نتیجہ ہے، تیرے میرے چہرے پر داڑھی ہے تو یہ برکت محبوب کی ہے، تو اور میں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں برکت محبوب کی ہے، والدین کی جو عظمت ہے وہ برکت محبوب کی ہے، بیویوں کے جو حقوق ہیں
محبوب کی ہے. محبوب علیہ السلام نے ہمسایوں کا حقوق سکھایا. یہ بھی برکت محبوب کی ہے. یعنی کائنات کی جو کچھ بھی چیز ہے یہ محبوب کی برکت کی وجہ سے ہے. محبوب نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. اس لیے کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی, فلاں خوبصورت سجایا نہ ہوتا, کسی شہر کا نیچے سایہ نہ ہوتا, نہ ایک عرش کرسی نہ چند تارے, نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دھارے, نہ کریم اللہ نہ صفی اللہ, فرمایا نہ دریا کی موجود ہوتی روانی, نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی, نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر, نہ برستے یہ جلوے زمین و زمان پر, نہ پڑتی نظر مالک کے تو جہاں پر, نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ, نہ مرتی کتاب کی بنتی بہانہ, نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ, نہ راہ معرفت سے انسان گزرتا, نہ سیر آسمانی فضاؤں کی کرتا, نہ احراف پڑتا نہ احساس پڑتا, نہ قرآن پڑھتا نہ ایمان پڑھتا. جو منزل نہ ہوتی تو رفتار کیسی, جو محفل نہ ہوتی تو گفتار کیسی, زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے, کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے, نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی, نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی, کریم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے, ولی بھی نہ ہوتے, نبی بھی نہ ہوتے, فضا میں صدارت ترانی نہ ہوتی, جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی, نہ تورات ہوتی نہ انجیل ہوتی, نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی, نہ قرآن ہوتا نہ توحید ہوتی, نہ بخشش کی امید ہوتی, نہ صحرا نہ دیوانگی کے طریقے, نہ مستی کے روشن طریقے, نہ یہ عرش کرسی نہ چند تارے, نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دھارے, پھر جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. یہ ساری چیزیں اللہ نے محبوب کو عطیہ دی. بکرے میں ہمیں گفتگو کرو یا الذین آمنوا بالقرآن. عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں میں بیٹھا, میں نے محبوب کا چہرہ انور دیکھا تو میرے دل نے کہا یہ چہرہ جھوٹے کا بولو نہیں ہو سکتا, زور سے بولو, جھوٹے کا چہرہ. کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہی تھا, چہرہ دیکھ کر میں پہچان گیا یہ نبی سچا ہے. اور دوسری بات, میں یوں بیٹھا ہی تھا, محبوب نے جو سب سے پہلے گفتگو فرمائی. اس لیے محبوب کی ہر بات پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. محبوب کی ہر بات کیا ہے بولو, پوری کائنات سے کیا ہے بولو. ساری کائنات کی باتیں ایک طرف, محبوب کی بات ایک طرف. ساری کائنات کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے, محبوب کی کسی بات کو بولو یہی ایمان. محبوب بیٹھے تو سب سے پہلا جملہ جو تیرے میرے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک, لسان مبارک, وجدان مبارک, بیان مبارک سے جو سب سے پہلا جملہ نکالا, اور سننے والا کون ہے؟ عبداللہ بن سلام, اتنا بڑا عالم. کہتے ہیں نا کہ قیمتی چیز کو چوری کو, جو قیمتی چیز ہے سونا اس کو چوری سمجھتا. وہ کہتے ہیں میں بیٹھا, محبوب نے جملہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اطیعوا الطعام, یا ایھا الناس افشوا السلام, اطیعوا الطعام واصلوا الارحام, صلوا الناس بالنیام, تدخلوا الجنۃ بالسلام. اور سبحان اللہ, یہ لفظ نہیں, موتی ہے موتی, اور یہ عام انسان کی زبان سے نہیں نکل سکتے. لفظ کو دیکھیں کیسے ہے, افشوا السلام, اطیعوا الطعام, واصلوا الارحام, صلوا الناس بالنیام, تدخلوا الجنۃ بالسلام. محبوب نے فرمایا سب سے پہلا جملہ, وہ کہتا ہے میں سن رہا تھا, محبوب نے فرمایا لوگوں جب آپس میں ملا کرو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. کیا کیا کرو بولو, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ کہا کرو, السلام علیکم بولو, گڈ مارننگ کہنا چاہیے بولے. جو اسکول بچے جاتے ہیں جناب گڈ مارننگ پپا, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹرنون, اور کوئی کہتے ہیں نمستے, اور ہمارے مسلمان اکثر کہتے ہیں آداب جناب آداب, ان پر کوئی جواب نہیں. محبوب نے فرمایا کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ اس کو 30 لے کے دیتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا صاحب مہانی مسلمانی, جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کر لیں, وہ جب جدا ہوتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہے افشوا السلام. بڑا ہے تو سلام کر, چھوٹا ہے تو سلام کر, جاننے والا ہے تو سلام کر, نہیں جاننے والا سلام کر. چھوٹے کا کام ہے بڑے کو سلام کرے, سواری والے کا کام ہے پیدل والے کو سلام کرے, کھڑے ہونے والے کا کام ہے بیٹھنے والے کو سلام کرے, چھوٹے کا کام ہے بڑے کو سلام کرے. جو نہیں جانتا راستے میں کوئی آ رہا ہے, فرمایا سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا جس مومن کی یہ دعا قبول ہو گئی اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. اور فرمایا اطیعوا الطعام, لوگوں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. اگر اس پر گفتگو کرو تو بڑا ٹائم چاہیے, بات اتنی ہے. یتیم مسکین بیوہ تلاش کیا کرو. تم تو کھا کر سوتے ہو, رات کو اتنا کھا کر تم سوئے تمہارے بچے, لیکن تمہیں پتہ بھی ہے کہ علاقے میں کوئی یتیم ہو شاید اوپر سو رہا,
یا کوئی ہمسایہ غریب و بھوکا سو رہا ہو، اس کا پتہ کرنا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام. ان کا پتہ کیا؟ مدینہ میں کوئی پیدا عورت نہیں، کوئی یتیم بچہ نہیں جو رات کو بھوکا سوتا ہو. اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کے دور میں وہ تلاش کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دے کون گیا ہے. ہم جب کسی کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ میں نے دیا تھا، جناب وہ میں نے کھانا دیا تھا، وہ کھا لیا تھا یا نہیں، 2-3 بندوں کے سامنے کہتے ہیں تاکہ مجھے نہیں پتہ چلے کہ میں نے دیا تھا. اور آج کل تو سیلفی کا دور ہے، جب کوئی چیز دیں گے تو سیلفی کھنچوا کر کے اس کو فیس بک پہ چڑھائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے جناب میں نے اس کو دیا تھا. فرمایا کہ اللہ کے لیے کام کرو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو. من صلی یراج فقط عشر، من صام یراج فقط عشر، من تصدق یراج فقط عشر. جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، صدقہ کیا دکھاوے کے لیے، نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا رحمان کا کام. عظیم الطعام، کھانا کھاؤ. اور تیسری بات تو بڑی سخت ہے، واصل الارحام. فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو، صلہ رحمی کرو. آج بیٹا ہے باپ سے نہیں بولتا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یہ بتاؤ یہ اسلام ہے؟ اسی پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ معاملہ، وہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. جس باپ کو اللہ نے فرمایا جنت کا دروازہ، آج امت کے لوگ قتل، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. آپ نے سنا ہوگا بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں ہوتا، رشتہ دار سے ٹوٹا ہوا ہے. یہ اسلام نہیں. باپ کا مقام، ماں کا مقام، رشتہ دار کا مقام، اپنی پھوپھو کا مقام، خالہ کا مقام، دور کے رشتہ دار کا، قریب کے. میرے محبوب نے فرمایا واصل الارحام، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا علم حاصل کرو. محبوب نے فرمایا علموا صادقکم، اپنے رشتہ داروں کا علم حاصل کرو. آج کے نوجوان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ میرا کون کو رشتہ دار کہاں کہاں پہ رہتا ہے. جب پتہ نہیں تو وہ تعلق ہاتھ چھوڑے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داروں کی قدر کرو. اور چوتھی بات فرمائی، فرمایا لوگ سو رہے ہوں اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، اللہ کے سامنے گر گرانا تمہارا کام ہے. تمہاری بگڑی بنانا رب رحمان کا. کون بگڑی بناتا ہے بولو؟ اور کون مشکل حل کرتا ہے بولو؟ آج کوئی ٹریکٹر صاحب، میں اس طرح نہیں جانا چاہتا، ایک ٹریکٹر کو آگ لگ گئی، اس کے اوپر چمڑیاں تارے باندھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ مشکل کچھ ہے، یہاں پر چمڑی باندھو تو بچہ مل جائے گا، بیٹی مل جائے گی، عزت مل جائے گی، رزق مل جائے گا. اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی نہیں، فرمایا سلو الناس بالنیام، لوگ سو رہے ہوں تو کھاٹ اٹھ کے مسجد میں آ جا. تیرے اوپر کوئی پریشانی ہے، اولاد تیری نہیں ہے، تیرے رزق کی تنگی ہے، گھر میں کوئی بیماری ہے، گھر میں پریشانی ہے، رب کے سامنے آ کر گر گرانا تیرا کام ہے. تیری ساری مشکلیں حل کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. محبوب نے یہ جملے ارشاد فرمائے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے سنا، میں نے کہا کہ یہ جملے کسی عام کے نہیں ہو سکتے، یہ نبی کے ہو سکتے ہیں. اور اس نے کہا دل میں کہ یہ تو آئے ہیں مناظرہ کرانے کے لیے، جب بات اللہ کے نبی نے ختم کی انہیں کہا اٹھیں مناظرہ کریں. تو عبداللہ بن سلام نے وہیں کھڑے ہو کر کہا تم لائے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، میں تو شکل ہی دیکھ کر، محبوب کا چہرہ انور دیکھ کر، گفتگو سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے بولو؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. کس کی طرف سے بولو؟ ہر بندہ اپنے علم، اپنی طاقت، اپنی مساحت کے مطابق کہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں. نہیں، ہدایت کس کے ہاتھ میں بولو؟ اگر عقل کے ذریعے ہدایت ملتی تو ابو جہل کوئی کم عقل مند نہیں تھا، اور وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر سچے نبی ہیں. میں نے تو کتابوں میں پڑھا کہ وہ رات کو سوتا ہی نہیں جب تک وہ میرے پیغمبر کی زبان سے قرآن نہیں سنا کرتا. ایک آدمی نے آ کر پکڑا کہ اللہ کے پیغمبر بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے تھے. ابو جہل کھڑا ہو کر سن رہا تھا چوری چوری. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، کیا سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار قرآن سن رہا میں. کہ ساری بات مخالفت کریں ہم قرآن سنتا کریں. ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے اس رات کی قسم جو بیت اللہ کا رب ہے، جب تک محمد کی زبان سے قرآن نہ سننا مجھے نیند ہی نہیں آتی. اس نے کہا جب اتنی بات ہے پھر ایمان کیوں ملا تھا؟ اور مجھے یہ بتاؤ یہ سچے ہیں یہ جھوٹے؟ تو ابو جہل نے آگے دیکھا، پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ کر کہتا ہے واللہ ما رأیت مثل محمد، اگر تنہائی میں تو پوچھ رہا ہے تو پھر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں محمد جیسا سچا کہنا مٹھائی کو. انہوں نے کہا ایمان لاؤ. کہتا ہے ایمان تو نہیں لاتا. میرے بھائیو تم اور میں مسجد میں آئے،
اپنی طاقت سے نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے آئے، اور ہدایت بھی رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے دے، دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس سے ہدایت روک لے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ وہ ایمان لایا، جب ایمان لے آیا اللہ کے نبی پر اور قرآن تنزیل زبور کا عالم، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی قوم کو تبلیغ کرو، قوم کو جاؤ بتاؤ کہ یہ سچا نبی ہے، اعلیٰ عرفہ نبی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں جناب یہ تو نبی کو مانتے نہیں، میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں مانتے؟ آؤ ہم اپنا عقیدہ بربراہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کر بتائیں۔ تو کہتے ہو مانتے نہیں، میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم مانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جب تو اور میں اپنے گھر میں آئے تو ہمارے گھر میں بدبو پھیلی ہے، نبی جس گھر میں آیا تو اس میں خوشبو عنبر کی خوشبو پھیلی ہے۔ تو اور میں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ماں کو درد ہوتا تھا، نبی جب ماں کے پیٹ میں آئے تو اماں کو سکون ملتا تھا۔ تو اور میں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاتھ نیچے کر دو، محبوب انگلی کا اشارہ کرے، اللہ آسمان کے چاند کو منصوبے کر دے، تو اور میں اشارہ کریں، لوگ کہتے ہیں انگلی نیچے کرو، تیرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرتے، زمین کے درخت بھی زمین کو چیر کر میرے پیغمبر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اور میں اشارہ کرے، لوگ کہتے ہیں انگلی نیچے کر، میرا پیغمبر اشارہ کرتے، ابو جہل کے ہاتھ میں بند چل کر بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اور میں اشارہ کرے، لوگ کہتے ہیں اشارہ بند کر، میرا پیغمبر اشارہ کر دے، موتا دو میں بھی چاند پڑتی ہے، وہ بھی میرے پیغمبر کی ایمان کی اسی وقت دوائی دیتی ہے۔ تو اور میں منہ اٹھا لے، لوگ کہتے ہیں اپنا چہرہ نیچے کر، میرا پیغمبر چہرہ پر اوپر کرتا ہے، اللہ قبلہ بھی بدل دیتا ہے۔ تو اور میں بات کریں، لوگ کہتے ہیں خاموش ہو جا، میرا پیغمبر بولے، اللہ یا قرآن بناتا ہے یا محمد کا فرمان۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اور میں پسینہ آئے، بدبو آتی ہے نہیں آتی، لیکن میرے پیغمبر کو پسینہ آ جائے مجھ کو عنبر سے زیادہ، تو اور میں بات کرے تھوک نکلتی ہے، میرا محبوب بات کرتے تو نور کی کرنیں نکلتی ہیں، تو اور میں قدم اٹھائیں تو غلط راستے پہ چلتا ہے، محبوب قدم اٹھائیں اللہ اس کو شریعت بناتے ہیں، تو میں ہاتھ اٹھائیں مانگتے مانگتے تھک جائیں، ہماری گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو، پیغمبر ہاتھ اٹھائے اللہ آسمان سے بارش نازل کرے، میرا پیغمبر ہاتھ اٹھا لے اللہ کو غیرت کی ماں کو کلمہ پڑھا دے، اللہ میرا پیغمبر ہاتھ اٹھا دے دوسرے دن اللہ عمر کو پیغمبر کے قدم بھیج دے، تو اور میں جس سے نکاح کریں پتنی کیسی عورت ہے، پیغمبر جس سے نکاح کرے وہ قیامت تک محمود کی ماں بن جائے، جو بیٹی پیدا ہو وہ خاتون جنت بن جائے، جو نماز سے کندھے پہ سوار ہو جائیں وہ جنتی مردوں کے سردار بن جائیں، پیغمبر جس کو مصلی دے دے وہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغمبر ایمان لائے، کہا کہ اپنی قوم کو دعوت دو۔ اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ سنو، جب قوم کو دعوت دی تو چند لوگ مسلمان ہو گئے، یہودی کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟ چند لوگ جب مسلمان ہوئے، اب توجہ سنو، توجہ سے میری بات کو سنو، یہودیوں کے مذہب میں ہفتے کا دن جیسے ہمارا جمعے کا دن ہے، ان کا کون سا تھا بولو؟ ہفتے کا۔ عبادت کا کون سا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا۔ اب کوئی لوگ ایمان لائے اللہ کے پیغمبر کا، اور دوسری بات ان کی کتاب کون سی ہے؟ بولو تورات۔ کون سی ہے؟ تورات۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا قرآن۔ اور تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن شریعت محمدی میں بولو حلال ہے یا نہیں ہے؟ حلال۔ وہ ایمان لائے اللہ کے پیغمبر پر، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم جناب ہفتے والے دن عبادت کا دن ہے، اور جب ایمان لے آئے یہاں جمعے کا دن عبادت والا ہے، اب ہم کیا کریں؟ جمعے کے دن عبادت کریں یا ہفتے کے؟ وہ مل کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن بھی عبادت کرو، جمعے کے دن بھی عبادت کرو، تاکہ جمعے کے دن عبادت کر کے اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہو جائے، اور ہفتے کے دن عبادت کر کے جناب موسیٰ کی اتباع ہو جائے۔ میں اس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ رات کو جب تہجد پڑھتے ہیں قرآن پڑھیں، کیونکہ ہم محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے ہیں، لیکن قرآن بھی پڑھے کیونکہ ہم موسیٰ پہ بھی ایمان لائے تھے، اور کتاب تورات ہے۔ انہوں نے کہا اونٹ کو ذبح کریں گے کیونکہ شریعت محمدی بھی حلال ہے، لیکن کھائیں گے نہیں کیونکہ ہماری جو شریعت پہلے والی ہے اس میں اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ جب انہوں نے تین باتیں یہ کہی کہ ہم محمد رسول اللہ کی بھی اتباع کریں گے، حضرت موسیٰ کی بھی اتباع کریں گے، ہم رات کو قرآن بھی پڑھیں گے، تورات بھی پڑھیں گے، ہم اونٹ کا گوشت کھائیں گے نہیں، ذبح کریں گے، لیکن جمعے کے دن بھی عبادت کریں گے، ہفتے کے دن کریں گے۔ رب تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوا، رب تعالیٰ نے یہی آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہاں جب تک تم ایمان نہیں لائے تھے اس وقت عبادت کا دن ہفتے تھا, اگرچہ ہفتے کی عبادت کا دن بھی کسی نبی کا ہے, لیکن جب تم پیغمبر کا ایمان لاؤ, رب برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کو چھوڑ کر تم کسی اور نبی کی تابعداری کرو. اس لیے ہفتے کا دن نہیں, اب جمعے کا دن چلے گا, اب اونٹ کا گوشت بھی کھایا جائے گا, اور رات کو تہجد میں قرآن نہیں بلکہ فرمان بھی محمد کا چلے گا, اور قرآن بھی بولو کسی نبی کی اتباع آپ نہیں کر سکتے کیونکہ تم ایمان بولا ہے. کسی نبی کی بولو اللہ نے روکا ہے نہیں روکا, بولو یا ایمان والو. اب اتباع کس کی چلے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب مجھے آپ بتائیں جو رب یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کو چھوڑ کر تم کسی نبی کی اتباع کرو, وہ کسی اور کو کیا برداشت کرے گا؟ اس لیے یاد الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہے, یہ محمد مصطفیٰ ہے, وہ خدا ہے, یہ سید الانبیاء ہے, وہ خدا ہے, یہ امام الانبیاء ہے. تو میرا عقیدہ سن, وہ بھی اکیلا ہے, یہ بھی اکیلا ہے, وہ بھی بے مثال ہے, یہ بھی بے مثال ہے, وہ بھی لازوال ہے, یہ بھی لازوال ہے, وہ بھی باکمال ہے, یہ بھی باکمال ہے, وہ بھی لاریب ہے, یہ بھی لاریب ہے. اس کے بعد کوئی رب نہیں, اس کے بعد کوئی شائع عرب نہیں, اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں, محمد کی نبوت میں کوئی شریک نہیں. بھئی آپ یہ بتائیں اللہ کا کوئی شریک ہم بنا نہیں, کوئی شریک ہم لوگ بولو جس طرح وہ ربوبیت میں لا شریک ہے, میرا محمد نبوت میں لا شریک ہے, ان کا بھی شریک نہ بناؤ. آج ایک طرف میرے پیغمبر کی بات, میرے پیغمبر کی زبان سے, میرے پیغمبر کے اقام سے, میرے پیغمبر کے وجدان سے, میرے پیغمبر کی بیان سے, اور ایک طرف کسی امتی کا قول, تو ہم امتی کا قول کو سینے سے لگائیں اور پیغمبر کی بات کی, پیغمبر کے قول کی, پیغمبر کے فعل کی, پیغمبر کے تقریر کی ہم تعبیر کریں اور کہیں کہ جناب اس کو تو چھوڑا جا سکتا ہے, اس کو نہیں. رب نے اسی کو منع کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام محمد رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے. کیا ہے بولے؟ اللہ کے پیغمبر کی کیا ہے بولے؟ غلامی کا. میں اور آپ ایمان والے ہیں یا نہیں بولے؟ ایمان ہے کیا؟ الایمان ما جاء بالنبی, ایمان ہے ہمارا اس پر جو اللہ کا نبی لایا, ایمان ہے اس پر جو اللہ کے نبی. اور دوسرا ایمان کا درجہ یہ ہے احب اللہ ورسول من کل شیء, کہ اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے پیارا ہو. ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے, نہ خدا کو چھوڑا جا سکتا ہے, نہ مصطفیٰ کو. بولو آج برادری رشتہ دار جناب فلاں ناراض ہو جائے گا, اگر یہ کام نہ کیا برادری ٹوٹ جائے گی. رب نے قرآن میں فرمایا کہ ساری کائنات ٹوٹ جائے, نہ خدا روکے نہ مصطفیٰ روکے, پھر کامیابی ہے یا نہیں بولو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اطاعت ہو اللہ کے رسول کی. اسی کو فرمایا ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیں ہم ایمان والے سارے ہیں یا نہیں؟ پورے پاکستان میں ہر بندہ کہتے ہیں میں ایمان والا ہوں. ایمان والا تو ہو گئے. اللہ نے فرمایا اسلام میں بھی داخل ہو جاؤ, نماز پڑھنا یہ اسلام ہے. اب ایمان والا تو ہے لیکن دکان پہ بیٹھا ہے, تجارت, وزارت اور جناب زراعت, دفتر, نوکری اور پیسوں کی خاطر نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ اسلام میں یہ داخل نہیں ہوا. اللہ فرماتے اسلام پڑھو بھی صحیح, اور پڑھنی بھی میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے. یہ ہے کہ پڑھو نبی کا طریقہ نہ ہو یا اللہ کے نبی کا طریقہ ہو, لیکن درمیان میں نماز کی گفتگو ہوتا ہوں. فرمایا ایک تو پڑھنی ہے, نبی کے طریقے پر پڑھنی ہے, اور پھر سیکھ کر پڑھنی ہے. یہ ہے اسلام. اور اسی کو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ, یعنی ایمان لائے ہو تو نماز کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ. مولوی کو بہت وسیع دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور 100% اللہ اپنے معمول کی اتباع سے